تو دوستو کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، بڑھیا ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے اللہ پاک کی محبت کے اصول۔ یعنی کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت کی قربت، اللہ رب العزت کی نزدیکی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ پاک سے محبت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ پاک کی محبت کے اصول۔ لہٰذا جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں اور قرآن کے بارے میں جانتے رہیں، وہ اس چینل کو شیئر کرتے رہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کو سیکھ سکیں۔ دیکھیے، قرآن کو پڑھ تو سبھی لیتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی کو سمجھنا، قرآن کے ذریعے یہ جاننا کہ اللہ رب العزت کس آیت میں ہم سے کیا فرما رہا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل قرآن کو کسی بھی قیمت سمجھ نہیں سکتے، اور جب تک ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے تب تک ہم پھر جو ہے اس چیز کو ہم اپنے عمل میں، اپنی عملی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ہم بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمائے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا دوستو۔ اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ سیدھے لفظوں میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں۔ اچھا، یہاں جو بیویوں کا لفظ ہے، یہاں ایک چیز اور سمجھنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے باپ، بیٹے بھی کئی ہوتے ہیں، بھائی بھی کئی ہوتے ہیں، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، تو باپ کے لیے لفظ صرف باپوں یوز نہیں کیا، اللہ رب العزت نے صرف باپ ہی یوز کیا، یعنی کہ اور بیویاں یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا، واحد یعنی کہ ایک۔ اس کے علاوہ بیویاں یہ لفظ جو ہے جمع، دو یا دو سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ بیویاں لفظ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ترغیب دے رہا ہے، مطلب ایک بیوی کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، بیویاں، یعنی کہ یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان نوجوان یا ایک مسلمان مرد کے لیے بیویوں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ بیویاں، بیوی نہیں ہے نا۔ تو جہاں تک ہم سے کوشش ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ نکاح کریں، زیادہ سے زیادہ بیویاں ہم بنائیں۔ رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے۔ عام طور سے ہمیں اپنی تجارتوں میں نقصان کا خطرہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں، اس علاقے کو، اس ایریے کو اور اس گھر کو ہم بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کہاوت بہت زیادہ مشہور ہے کہ اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے نا۔ تو جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں، ہمیں اس جگہ سے ایک خاص لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہی فرما رہا ہے، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو کہ جو تجارت ہے ہماری، جو ہمیں نفع نقصان کا جس میں ڈر رہتا ہے، اور وہ گھر ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال جو ہم کما رہے ہیں، یہ سب ہم پسند کرتے ہیں، یہ سب ہمیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی کہ حساب و کتاب کے دن کا، قیامت کے دن کا انتظار کرو، جب اللہ رب العزت اپنا فیصلہ سنائے گا۔ کیونکہ اللہ پاک کی محبت بہت زیادہ ضروری ہے، باپ سے بھی زیادہ محبت اللہ کی، بیٹے سے بھی زیادہ، بھائی سے بھی زیادہ، بیویوں سے بھی زیادہ، رشتہ داروں، مال و دولت، تجارت، اور وہ گھر جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ صرف اللہ کی محبت ہمیں عزیز ہونی چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ کا جہاد ہمیں عزیز ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت کا مطلب اطاعت الہی ہے۔ اللہ کی محبت صرف زبانی دعوے سے نہیں،
बल्कि फर्मा बरदारी से साबित होती है। हम ज़ुबान से कहते रहें कि हम अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं, हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, ज़ुबान से हम दावा करते रहें, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिल से होनी चाहिए, हमें इताअत करनी चाहिए अल्लाह पाक के एक एक हुक्म की। और कुरान में एक जगह सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। यानी कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। ये आयत बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। और अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श देगा। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए नफ़रत करे, अल्लाह के लिए दे और अल्लाह के लिए ना दे, उसका ईमान मुकम्मल है। जिसका हर काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, अल्लाह की मोहब्बत के लिए होगा, उसका ईमान मुकम्मल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी की कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट करे, वीडियो को शेयर करे, लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।